السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 11واں باب، باب فی المجاہدہ، اس کی آج حدیث نمبر 6 ہے، اور کتاب کے حساب سے آج ہماری حدیث نمبر 100 ہے، 100ویں حدیث۔ ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کو اچھے کام میں لگانے کی توفیق دی اور ہمارے لیے آسان بنا دیا، ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ حاصل کر لیا اور وقت کو بھی ہم نے کام لے لیا۔ اس سے آج 100 نمبر حدیث، یعنی آج ہماری 100 حدیث مکمل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی، طاقتور مومن، خیر، بہتر ہے، واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کے ہاں پیارا ہے، محبوب ہے ضعیف مومن سے، وفی کل خیر، اور ہر ایک میں بہتری ہے، ہر ایک میں اچھائی ہے، خیر ہے، احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، منافع دے، واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرو، ولا تعجز، اور ہمت نہ ہارو، یعنی تھکو نہیں، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تمہیں کوئی چیز نقصان دیتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، فلا تقل، تو یوں نہ کہو، لو انی فعلت کان کذا وکذا، تو یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ کام کر لیتا تو ایسا ہو جاتا اور یا ایسا ہو جاتا، ولیکن، اور بے شک کہو، قل، کہہ دو، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ یہی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا حکم یوں ہی تھا اور اللہ نے جو چاہا وہ بہتر کیا، وہ اسی طرح کیا۔ فإن، اور اگر تم، اور بے شک، لو تفتح عمل الشیطان، اگر کا لفظ بولو تو پھر یہ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں اسی طرح، جس طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ عبادت انسان کو کرنی چاہیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر چلنا چاہیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح انسان جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ کی محبت پانے کے ساتھ ساتھ وہ طاقتور مومن، مضبوط ایمان والا بھی بن جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مضبوط مومن کو ضعیف مومن پر برتری دی ہے، اور اس پر پھر یہ بھی انعام ہوا کہ وہ اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو جو مومن ضعیف ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، بلکہ وہ بھی محنت کرے، کوشش کرے، اللہ کی عبادت کرے، تعلیمات نبوی پر عمل کرے، تو وہ بھی قوی مومن بن سکتا ہے، اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ تو یہ مومن قوی ہے یا ضعیف ہے، مومن ہے تو اس میں خیر ہے انشاءاللہ۔ تو وہ جو اس چیز پر وہ اس کو حرص ہونی چاہیے جو اس کو نفع بخش ہو، یعنی اس کو ہمیشہ اس چیز پر حرص رہنی چاہیے کہ میں اللہ کے تعلیمات پر عمل کر لوں، نیکی کر لوں، عبادت کر لوں، صدقہ کر لوں، خیرات کر لوں، جس کام میں بھلائی ہے میں وہ ادا کروں، اس میں زیادہ سے زیادہ اس کو حرص کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ محنت کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس پر اللہ کی مدد بھی طلب کرتے رہنا چاہیے، اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، خیر بھی مانگنی چاہیے۔ اور اگر پھر بھی انسان کسی کام میں، کسی چیز میں پیچھے رہ جاتا ہے یا اس کی کوشش کے باوجود اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، تو وہ اس پر اس کو تھکنا نہیں چاہیے، نہ اس کو مایوس ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پر اس کو راضی رہتے ہوئے صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کا پھل بھی ہم باب الصبر میں پیچھے بہت ساری حدیثیں پڑھ کر آئے ہیں، صبر کا اجر بھی اللہ تعالی نے بہت بڑا رکھا ہے۔ تو اس کو اگر یا مگر اس طرح کی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس کو قدر اللہ وما شاء فعل، یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یوں ہی تھی، تقدیر میں یوں ہی تھا، تو جو ہوا وہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی بہتری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے اعمال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
تو جو بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اس کے لیے خیر اور بہتری ہوتی ہے. وہ انسان بھلے اپنے دل سے جتنی بھی کوشش کرے کسی چیز کا حصول کرنے کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جتنا بھی، لیکن اس کو وہ تاخیر سے ملتی ہے یا وہ نہیں ملتی، تو اس میں بھی انسان کے لیے خیر ہوتی ہے، انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے. کیونکہ اگر انسان دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو اس کی بھی 3 علامتیں ہیں، 3 اس کی کیٹیگریز ہیں. ایک یہ کہ اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے، ایک یہ کہ اس کے پر کوئی اس طرح کی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس کی دعا کی برکت سے اس کو ٹال دیا جاتا ہے، اور تیسری کنڈیشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا کو اس کے نامہ اعمال میں درج کر لیا جاتا ہے، جس کی جزا اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گی. تو دعا اس کی ضائع نہیں جاتی اگر اس نے خلوص دل سے اچھی نیت سے جو دعا کی شروط ہیں ان کو اپناتے ہوئے اگر اس نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے خالص نیت کو کرتے ہوئے تو وہ ضائع کبھی نہیں ہوتی. اس کی جو 3 کنڈیشنیں بتائی گئی ہیں ان میں کسی ایک میں وہ اترتی ہے. انسان کو بس صبر کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بندہ نکلتا ہے وہ اس کا ڈیفینیٹلی اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جہاد میں نکل جاتا ہے. اور جو میدان جہاد میں نہیں ہوتا لیکن وہ مومن ہے، فرائض ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دیگر کام کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان اور جو میدان جہاد میں اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے نکلا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ زیادہ قوی مومن ہے، یہ ذرا اس سے کم قوی مومن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے خیر رکھی ہے. اسی طرح انسان کو اس حدیث سے بھی ہم صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور جو نقصان یا کسی اور مسئلے میں یا کسی اور مصیبت میں وہ پڑتا ہے تو اللہ کی طرف ہی اس کو رجوع کرنا چاہیے، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے الفاظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے جس سے شیطان کو شر پھیلانے کی سہولت ہو اور وہ انسان کو ورغلانے میں کامیاب ہو. اس کو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر وقت اپنی طرف نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے شر سے ہمیں پناہ دے اور ہمیں اپنے خاص رحمت میں آپ اپنے سائے میں ہمیں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہر کام کریں، اور اگر کسی چیز میں ہم رہ جاتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے خیر رکھے اور ہمیں اس پر بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ہمیں نعم البدل عطا کرے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.